بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضی لهم۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مناقب اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے کمالات اور اہل بیت کی برکات کو بیان کیا ہے۔ آج کے اہل بیت میں جس ہستی کا تذکرہ ہے وہ ہیں حضرت امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بارے میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے، آپ ائمہ اہل بیت میں سے جو نبوت کے وارث اور امت کے چراغ، سید مظلوم اور امام مرحوم، عبادت کرنے والوں کی زینت، اوتاد کی شمع، ابوالحسن علی زین العابدین بن حسین بن علی کرم اللہ وجہہ، آپ اہل زمانہ میں سب سے زیادہ کریم اور عبادت گزار تھے۔ آپ حقائق کے معرفت کے کھولنے اور دقائق گزار تھے۔ آپ حقائق کے معرفت کے کھولنے اور دقائق کے طریقت کے بیان کرنے میں مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے لوگوں نے پوچھا، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ سعادت مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص کہ جب راضی ہو تو اس کی خوشی اس کے باطل پر نہ ابھارے، اور جب ناراض ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے باہر نہ نکال دے۔ اور یہ بات مستقیم الحال لوگوں کے کامل اوصاف میں سے ہے، اس لیے کہ باطل پر راضی ہونا باطل ہونا ہے، اور غصے کی حالت میں حق سے دستبردار ہونا بھی باطل ہے، اور مومن باطل کا مرتکب نہیں ہوتا۔ آپ کی نسبت روایت کرتے ہیں، جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مع ان کے فرزندان اور عزیز و اقربا کے میدان کربلا میں شہید کر دیا، اور حضرت امام زین العابدین کے سوا کوئی باقی نہ رہا جو عورتوں پر نگران ہوتا، اس وقت آپ بیمار تھے، اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ آپ کو علی اصغر کہتے تھے۔ جب ان کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لائے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، اے علی، اے اہل بیت، تم پر رحمت، تم نے صبح کیسی کی؟ تو آپ نے فرمایا، ہم نے اپنی قوم کے ظلم سے بالکل ویسی ہی صبح کی جیسے قوم موسیٰ نے قوم فرعون کے ظلم سے کی تھی، کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ انہیں غلام بنا لیں۔ بس ہمیں نہ صبح کی پہچان ہے نہ شام کی، بس ہماری مصیبت کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر اور اس کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کی نسبت ایک روایت ہے کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان ایک دفعہ حج کو آیا اور بیت اللہ کا طواف کر کے جب اس نے حجر اسود کا بوسہ دینا چاہا تو خلقت کی ہجوم کی وجہ سے اس کو حجر اسود کی طرف کوئی راستہ نہ ملا۔ تب منبر پر چڑھ کر اس نے خطبہ دیا۔ اسی اثناء میں حضرت امام زین العابدین بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ چاند سے مکھڑے پر نورانی رخسار اور خوشبودار لباس کے ساتھ آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچے، لوگوں نے آپ کی تعظیم کے لیے حجر اسود کے اطراف کو خالی کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے بوسہ دیا۔ ایک شامی نے جب یہ حیبت دیکھی تو ہشام بن عبد الملک سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کو تو لوگوں نے حجر اسود کی طرف راہ نہ دی، باوجود یہ کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ اور وہ جو بڑا خوبرو جوان تھا، جب وہ آیا، یعنی امام زین العابدین کی طرف اشارہ کیا،
تو سارے لوگ حجر اسود سے ہٹ گئے اور اس کو اس جوان کے لیے خالی کر دیا۔ ہشام نے کہا میں اس کو نہیں جانتا، وہ کون ہے؟ اس بات سے اس کا مقصد یہ تھا شام والے اس کو نہ پہچان سکیں، نہ اس سے محبت کریں، نہ اس کی امارت و خلافت کی خواہش کریں۔ فرزدق شاعر وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اے ابا فراس، کنیت فرزدق کی، وہ کون ہے ہمیں بتائیے۔ تو ہم نے بہت سی باروب جوان دیکھا۔ تو شاعر نے کہا سنو اس کا حال میں بیان کرتا ہوں، اور پھر فل بدی اس شاعر فرزدق نے یہ اشعار کہے عربی کے، جس کا ترجمہ یہ ہے یہ وہ پہچانے پتہ خوب جس کے قدم خوب جانے، جس کو بیت اللہ اور حرم فاطمہ کا لال ہے، یہ گر تو نہیں تو جانتا، جس کے نانا پاک پر ختم رسالت ہے رقم۔ اس طرح کے اشعار ہیں۔ یہ اشعار اس شاعر نے حضرت امام زین العابدین کی شان میں پڑھے، آپ اور اہل بیت کی بہت تعریف کی۔ یہ سن کر ہشام اس پر بہت ناراض ہوا، حکم دیا اس کو مقام اسکلان پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے قید کر دیں۔ یہ خبر لوگوں نے حضرت امام زین العابدین تک پہنچا دی۔ آپ نے اس کے پاس 12,000 درہم لے جانے کا حکم دیا اور فرمایا اے ابو فراس، ہمیں معذور سمجھو، ہم لوگ امتحان میں ہیں، اس سے زیادہ مال ہمارے پاس نہیں جو تمہیں بھیج دیں۔ فرزدق نے وہ درہم واپس کر دیے۔ عرض کیا اے رسول خدا کے بیٹے، میں نے روپے پیسے کے واسطے امیروں اور بادشاہوں کی شان میں بہت سے اشعار کہے اور ان کی مدحت سرائی میں جھوٹ اور مبالغہ سے بھی کام لیا۔ یہ اشعار میں نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں کہے، ان جھوٹے مدعیوں کے کفارہ کے طور پر کہے ہیں۔ جب یہ پیغام حضرت امام زین العابدین کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا یہ درہم اس کے پاس واپس لے جاؤ اور اسے کہو اے ابا فراس، اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو اس چیز کو پسند نہ کرو کہ ہم وہ چیز واپس لے لیں جو ہم نے دے دی ہے، اپنے ملک سے نکال چکے ہیں۔ تب فرزدق نے وہ درہم قبول کر لیے۔ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کو سمجھنا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور نبوت تک پہنچنے سے پہلے وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمہ وقت ساتھ رہے اور براہ راست شاگرد تھے، وہ ہے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت۔ جب تک اس جماعت پہ اعتماد نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی فیض پا نہیں سکتے۔ صحابہ پہ اعتماد کرنا، اہل بیت پہ اعتماد کرنا، اور جن پہ اعتماد ہوتا ہے ان کی تعریف اچھی لگتی ہے، ان کا نام بھلا لگتا ہے، اور جس پہ اعتماد نہیں ہوتا اس کی بات مشکوک لگتی ہے، اور اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا، اس کی بات بے قوت بے حیثیت لگتی ہے۔ اور جن پہ اعتماد ہوتا ہے ان کی بات چھوٹی بھی پہاڑ نظر آتی ہے اور بڑی نظر آتی ہے، اور جن پہ اعتماد نہیں ہوتا ان کا پہاڑ بھی ذرا نظر آتا ہے۔ جماعت جو اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پاس بھیجی ہے، صحابہ کی، اہل بیت کی، اس جماعت پہ اعتماد کرنا یہ معیار حق ہے۔ یہ لوگ معیار حق ہیں کہ میرے اصحاب وہ ہیں جو ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کو بھی پکڑ لو ستارہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں۔ زین العابدین
زین العابدین. نام زین العابدین نہیں ہے، نام تو علی ہے. علی. عرب کا رواج ہے کہ دادا کے نام پہ ایک بیٹے کا نام ضرور رکھتے ہیں، پھر وہ باپ کے نام پہ ایک بچے کا نام ضرور رکھتے ہیں. یہ عرب کا رواج ہے، ان کی زندگی کی یہ ترتیب میں ہے. تو حضرت حسین کے والد کا نام کیا تھا؟ علی. تو انہوں نے حضرت حسین نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا. لیکن یہ بیٹا علی عبادتوں، تلاوتوں، مجاہدات اور قربانیوں میں اتنا آگے بڑھا اور اللہ پاک نے اس ہستی کو اتنا مقام اور کمال دیا، لوگ اصل نام بھول گئے. بعض لوگ اپنی زندگی کی کیفیتوں میں، اپنی زندگی کے مختلف افسانوں میں اتنا آگے بڑھتے ہیں. شہنشاہ ظفر تو نام نہیں ہے. شورش کاشمیری عبد الکریم نام تھا. کوثر نیازی محمد حیات نام تھا. ابوالکلام آزاد اصل نام تو نہیں ہے. بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اصل نام آغا حشر کاشمیری ایک ڈرامہ لکھنے والے، افسانہ لکھنے والے تھے. جوش ملیح آبادی. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو اصل نام مخلوق بھول جاتی ہے. میں نے پچھلی دفعہ ایک درویش کا تذکرہ کیا تھا، خطیب بغدادی. یہ اصل نام نہیں ہے. شیخ تقی الدین نام ہے. ابن دقیق، اکثر ناموں میں ابن دقیق آتا ہے، نام تقی الدین ہے. معین الدین اجمیری اصل نام تو نہیں ہے، نام تو حسن ہے. شہباز قلندر نام اصل تو نہیں ہے، اصل عثمان ہے. کچھ زندگی کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ اصل نام انسان بھول جاتے ہیں اور لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا. اسی طرح زین العابدین یہ اصل نام نہیں ہے، اصل نام تو علی ہے. اور زین العابدین اس لیے پڑا ان کی زندگی میں کہ جب ان کی میت کو نہلانے لگے تو ان کی پیٹھ سیاہ تھی اور اس پہ داغ تھے. تو حیران ہوئے. پتہ چلا کہ رات کو غریبوں کے دروازوں پہ بوریاں ڈھو ڈھو کے، سامان اٹھا کے پیٹ گھستی رہی، چھلتی رہی اور یہ سہتے رہے، لیکن سفر زندگی کا رواں دواں رکھا اور غریبوں کی امداد کرتے رہے اور غریبوں کو ان کی امانتیں پہنچاتے رہے. غریبوں کو ان کی امانتیں پہنچاتے رہے اور ان کی پیٹھ سیاہ ہو گئی. کسی کو خبر نہیں تھی. وہ بعد از وصال پتہ چلا، اس دنیا سے روانگی کے بعد پتہ چلا کہ امام زین العابدین 300 سے زائد گھرانے ایسے تھے جن کا روزینہ، جن کا ماہانہ، جن کا راشن اور خرچہ ان کے ذمہ تھا. اب کتنے ہزار ان کے پاس، فرزند کے پاس درہم بھیجے ہیں؟ 12,000. اور ساتھ کیا کہا؟ یہ تھوڑے سے ہیں، ہم حالات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے ہیں، قبول کر لیجئے. آج کے میں بلا گمان کہہ رہا ہوں 12 کروڑ نہیں 12 ارب تھے. یہ ان کے سخاوت کا ایک زندہ ثبوت ہے. میرے آقا مدینے والے کے صحبت یافتہ کو صحابی کہتے ہیں. جو صحبت یافتہ ہو، جو زندگی کے دن رات جس نے ساتھ گزارے ہوں، صحابی اس کو کہتے ہیں. ہر اہل بیت، ہر صحابی ہے. اہل بیت کے ساتھ 2 مقام ہیں، ایک مقام صحابیت ہے، ایک مقام اہل بیت ہے. ان کے اندر 2 صفات جمع ہیں. صحابہ مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں. اہل بیت کے ساتھ ایک اعلی سے اعلی نسبت اور شامل ہے. وہ شامل یہ ہے کہ ان کے ساتھ
جو نسبت ہے وہ نسبت جو ہے اہل بیت کی بھی ہے اور صحابیت کی بھی ہے. ان کی عبادتیں اتنی زیادہ، ان کی تلاوتیں اتنی زیادہ، اور ان کی سخاوتیں اتنی زیادہ. عبادت اور سخاوت، دوسرے لفظوں میں خدمت اور عبادت اتنی زیادہ کہ اہل بیت تو بہت زیادہ ہیں، اور ہر اہل بیت کا ستارہ روشن ستارہ ہے، اور ہر اہل بیت کا ستارہ آنکھوں کا ستارہ، سروں کا تاج. لیکن امام زین العابدین نے حضرت حسن اور حسین کے بعد سب سے زیادہ شہرت پائی ہے، سب سے زیادہ شہرت پائی ہے. اس شہرت کی بنیاد ان کے مزاج کی سخاوت ہے. یہ سخی تھے. سخی جنت اس کو طلب کرتی ہے. سخی واحد ہستی ہوتی ہے جس سے شیطان ڈرتا ہے، عابد سے نہیں ڈرتا. عبادت گزار سے شیطان نہیں ڈرتا. ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونے والے پہ شیطان نہیں ڈرتا. بہت زیادہ ذکر تسبیحات کرنے والے سے شیطان نہیں ڈرتا. بہت زیادہ حج عمرہ کرنے والے سے شیطان نہیں ڈرتا. شیطان سب سے زیادہ جس سے ڈرتا ہے وہ کون ہے؟ سخی ہے. سخی سے شیطان بہت ڈرتا ہے. اور عجیب بات، سخی فاسق اور فاجر بھی ہو اگر، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہوتا ہے. سخی خطاکار بھی ہو، سخی خطاکار بھی ہو، میرے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے، اور شیطان کو ایک خطرہ ہوتا ہے. امام زین العابدین کی سخاوت کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. شیطان کو ایک خطرہ ہوتا ہے، اس کی سخاوت اس کو کلمہ نصیب کرا جائے گی، کیونکہ اصل مسئلہ کلمے کا ہے. دیکھیں، چھوٹی سی بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، کلمے کے بول بظاہر چھوٹے ہیں، لیکن اصل خاتمہ بالخیر ہے، خاتمہ ایمان پہ ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ خطرہ اسی چیز پہ ہے کہ اس کا کہیں خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے، اس کا کہیں خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے. جو سخی ہوتا ہے اس کی سخاوت پہ شیطان ڈرتا ہے. جو سخی ہوتا ہے شیطان اس سے خوف کرتا ہے. فرمایا سخی بعض اوقات چلتا ہے، اللہ اس کے ساتھ نیک اور صالح فرشتے چلاتے ہیں. سخی جب بیمار ہوتا ہے فرشتے اس کی عیادت کرنے آتے ہیں. سخی جب بیمار ہوتا ہے مخلوق خدا بے زبان اور زبان والی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. سخی جب بیمار ہوتا ہے اس کے رونے والے اپنے تو ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے رونے والے بھی ہوتے ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی. امام زین العابدین ہر صحابی سخی تھا، اہل بیت کا ہر چاند ستارہ سخی تھا، لیکن امام زین العابدین کی سخاوت عروج پہ اور کمال پہ تھی. حضرت امام زین العابدین نے مجھے آپ کو سخاوت کا ایک پیغام دیا ہے. پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوم میں ان مبارک اور خوشبودار ہستیوں کا تذکرہ کر کے دراصل ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ زندگی ہے تو انہی کی ہے، مقام ہے تو انہی کا ہے، رتبہ اور مرتبہ ہے تو انہی کا ہے، کہ ان کے مزاج میں سخاوت ہے. اور یاد رکھیے گا، بزرگی بعقل است نہ بسال است، تمنگری بدل است نہ ببال است. سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے. بزرگی بعقل است، بڑے ہونے کا تعلق اللہ کی عطا اور عقل اور فراست سے ہے. نہ بسال است، بہت بوڑھا ہوگا تو رب دے گا، ضروری نہیں رب بوڑھا ہونے سے پہلے عطا کر دے. تمنگری بدل است نہ ببال است، تمنگری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے. اور ہمیشہ سخی سخاوت
اللہ کے خزانوں کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، اپنے خزانوں کو سامنے رکھ کے نہیں کرتا، اور ہمیشہ سخی سخاوت، ہمیشہ سخی سخاوت اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، جو میرے اللہ کے وعدے ہیں، کہ اللہ کے وعدے اس کے سامنے ہیں۔ سخی سخاوت وعدوں کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، اور سخی کا سخاوت میں جتنا یقین ہوگا اتنا اس کے لیے عرش سے فیصلے اتنے زیادہ اتریں گے، سخاوت کو، سخی کو جتنا سخاوت پہ یقین ہوگا۔ اس لیے فرمایا قرض لینے والا، بعض لوگ قرض کا مزاج رکھتے ہیں اور میں اللہ اس کے گھر پہ ایک جھنڈا لگاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ بات پہلے بھی عرض کی آپ کی خدمت میں۔ اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے مزاج میں قرض ہے، یہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، اپنی ضرورتیں میرے سامنے پیش نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے جاؤ گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دو، اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے فقر فقر فقر، غربت، تقدستی، فقیری۔ اللہ اس کے دروازے، اس کے گھر کے اوپر فرشتے جھنڈا لگا دیتا ہے، جو قرض کے سوال کھولتا ہے، قرض کے دروازے کھولتا ہے، قرض کے۔ اللہ اس کے دروازے پہ فرشتوں سے کہتے ہیں جھنڈا لگا دو۔ اور جو سخی ہوتا ہے مخلوق خدا کے لیے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، میں فرشتے اس کے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگاتے ہیں جس پہ غنی لکھا ہوا ہوتا ہے، غنی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت ابن زبیر کو، زبیر اللہ کی راہوں میں دے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو گن کے نہ دے رب تجھے گن کے نہیں دے گا، تو تول کے نہ دے رب تجھے تول کے نہیں دے گا، تو بچا کے نہ رکھ رب تیرے لیے بچا کے نہیں رکھے گا۔ آل کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں ایک وصف تھا، اور تھا یہ جو آتا تھا اللہ کے راستوں میں دے دیتے تھے، جو ملتا تھا اللہ کی محبت میں خرچ کر دیتے تھے، جو ملتا تھا اللہ کی راہوں میں لٹا دیتے تھے، ان کی زندگی میں تھا۔ اور ایک سخاوت کا اور اندازہ کرتا ہوں جو ان ہستیوں کی زندگی میں تھا۔ سخاوت کی کئی قسمیں ہیں، ایک مزاج عثمانی بتا رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج یہ بتا رہا ہوں، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے مخلوق خدا کو بہت زیادہ دینا، ایک سخاوت کا یہ انداز ہے۔ ایک سخاوت کا یہ انداز ہے خود بھی آسودگی میں رہنا، خوشحالی میں رہنا، اور مخلوق خدا کو بھی خوشحالی کا انداز دینا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ دونوں مثالیں ملتی ہیں، دونوں مثالیں ملتی ہیں۔ ایک سائل آیا آقا کی بارگاہ میں اور سوال کیا، تو آقا نے فرمایا، مفہوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی ہیں، ان کے گھر جا کے میرا پیغام دے۔ وہ سائل حضرت عثمان کی خدمت میں پہنچا، ان کی بارگاہ میں پہنچا، اندر سے آواز کچھ اونچی آ رہی تھی، اس نے غور کیا، سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے اس بات پہ ناراض ہو رہے کہ اس نے چراغ کی جو کیا تھی بتی، اس کی روئی وہ موٹی کر دی تھی، تیل زیادہ پی گیا تھا اور تیل ختم ہو گیا تھا، ایسا کیوں کیا؟ اگر وہ چھوٹی رکھتی تیل پورا ہو جاتا۔ اسی تھوڑی سی بات پہ یہ بندہ سنتا رہا، سوچنے لگا
جو بندہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی بیوی کے ساتھ سوال و جواب کر رہا، آقا نے تو اتنے پیسے فرمائے ہیں، یا مجھے اتنے دینے ہیں، یا اتنی کیا دے گا؟ یہ بات ذہن میں آئی تو واپس جانے لگا. پھر خیال آیا میں یہ نہ دیکھوں، بس یہ دیکھوں بھیجا کس نے ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، باہر تشریف لائے اور آقا مدینے والے کا پیغام دیا. یہ اندر تشریف لے گئے اور اس کی ضرورت سے بھی زیادہ عظیم سخاوت فرمائی. ایک ہے اپنی ذات پہ خرچ کرنا. امت جب اللہ کے خزانوں سے مایوس ہو جائے گی، یہ میرے لفظ غور کیجئے گا اور سدا ذہن میں رکھیے گا، امت جب اللہ کے خزانوں سے مایوس ہو جائے گی، اور امت خزانوں سے مایوس اس وقت ہوگی جب اللہ کے خزانوں کی شناسائی ختم ہو جائے گی. آدمی کسی سے مرعوب اس وقت ہوتا ہے کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے. ایک سیشن جج تھے، فوت ہو گئے، سادہ سے آدمی تھے. بس والے نے ان کو راستے میں اتار دیا، انہوں نے کہا اتر جا. اس نے کہا کہ مجھے فلاں اڈے پہ فلاں سٹاپ پہ اتارنا ہے. انہوں نے کہا ہم بس وہاں نہیں کھڑی کریں گے، آپ یہیں اتر جاؤ. اب وہاں انہیں اتار دیا. لوگوں نے دیکھا، پولیس والوں نے، داڑھی والے تھے، فقیر سے آدمی تھے، انہوں نے کہا کوئی مشکوک آدمی ہے، انہوں نے پکڑ کے تھانے بند کر دیا. اب جب یہ اترے تو اس وقت بھی تذکرہ نہیں کیا، تھانے بند ہو گئے، تذکرہ نہیں کیا. ایک پیغام جو ہے کسی طرح پہنچا دیا فلاں کو، وہ دوڑے دوڑے آئے کہ سیشن جج صاحب تو تھانے میں بیٹھے ہوئے. جب انہیں پتا چلا کہ سیشن جج صاحب کو ہم نے پکڑا بغیر کسی دلیل کے، مشکوک سمجھ کے، اب پاؤں پڑ گئے. جب امت رب کے خزانوں سے کیا ہو جائے؟ مایوس ہو جائے. اور مایوس اس وقت ہوگی جب رب کے خزانوں سے شناسائی ختم ہو جائے گی، پہچان ختم ہو جائے گی. اور پہچان اس وقت ختم ہوگی جب رب کے خزانوں کے تذکرے ختم ہو جائیں گے. کہ اللہ کے خزانوں میں یہ پڑھو گے یہ مل جائے گا، یہ کرو گے یہ مل جائے گا، دعا مانگو گے اللہ دے دے گا، اللہ سے براہ راست تعلق قائم کرو گے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ضرورتیں پوری کر دے گا. پہلے تذکرے ختم، پھر مانگنا ختم، پھر مانگنا جب ختم ہوگا پھر اللہ کے دروازوں سے کی شناسائی ختم ہو جائے گی، جسے کہتے ہیں معرفت ختم ہو جائے گی، پہچان ختم ہو جائے گی. جب پہچان ختم ہوگی پھر آخری درجہ ہے امت جب رب کے خزانوں سے مایوس ہو جائے گی، اس وقت اس کے مزاج میں اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہوگا. پھر نفسا نفسی ہوگی کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں. پھر جوتا کتنے ہزار کا لے گا اور عید کے دنوں میں، اور وہی عید کے دن ہوں گے پھر یہ صدقہ فطر کتنے 100 کا دے گا. پھر صدقہ فطر میں یہ رعایتیں تلاش کرے گا، پھر زکوٰۃ کے نظام میں یہ رعایتیں تلاش کرے گا، پھر عشر کے نظام میں یہ گنجائشیں تلاش کرے گا. جب رب کے خزانوں سے یہ مایوس ہو جائے گا کہ نہیں بس اپنی ضرورتیں پوری کرو، یہی سب کچھ ملنا ہے، یہی سب کچھ ملنا ہے. آج کا جو زلزلہ آیا میں اس وقت ایک ذکر بیٹھا کر رہا تھا، سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. میری بیگم میرے ساتھ بیٹھی تھی، بچے ساتھ بیٹھے تھے، اور ایک دم ایسے ہلنے لگا اور میں مطمئن، میں نے کہا ابھی آئی ہے تو چلو اکٹھے تو مریں گے، ابھی آئی بھی ہے چلو اکٹھے ہی ہیں، اللہ کرے اللہ اس استغفار کی برکت سے چلو رب کے خزانوں سے مایوس ہوگا، پھر یہ سخی نہیں ہوگا، اپنی ذات کے لیے سخی ہوگا، اپنے نفس کے لیے سخی ہوگا، اللہ کی مخلوق کے لیے بخیل ہوگا، اس کا دل تنگ ہوگا. پھر ذات پہ خرچ کرنے سے اس کی طبیعت میں کشادگی آئے گی،
مخلوق پہ خرچ کرنے سے طبیعت میں بوجھ آئے گا۔ اہل بیت کی زندگی میں ان کا ایمان اتنا کامل ہو گیا تھا، ان کا اللہ کی ذات پہ تعلق اتنا پختہ ہو گیا تھا، انہیں اللہ کے خزانوں سے لینے اور مانگنے کا فن ایسا آ گیا تھا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو تھوڑا کر کے، اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کی ضرورتیں جو ہیں ان کو پورا کرنے والے بن گئے تھے۔ اور پھر وہی لوگ تھے، ان پہ فخر بھی آیا، یہ وہی لوگ ہیں ان پہ فخر بھی آیا کہ سب کچھ اپنا اٹھا کے غربا کو دے دیا، فقراء کو دے دیا، سائل کو دے دیا، قیدی کو دے دیا، فخر بھی آیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان پہ تنگیاں بھی آئیں، ایک وقت اتنے بھی آئے ان کے کہ ان کے گھروں میں کئی کئی چاند چولہے نہیں جلے، لیکن انہوں نے اپنے لیے سوال کے دروازے نہیں کھولے، سوال کے دروازے نہیں کھولے۔ اور میں جس کو 3 دن بھوک آ جائے، فقر آ جائے، فاقہ آ جائے، ایک ذرہ غذا کا اس کے اندر نہ جائے اور وہ سوائے رب کے کسی کو نہ بتائے، اللہ 1 سال کی حلال روزی کا اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ جب اس کے پاس ہوگا پھر یہ اعلیٰ درجے کا سخی ہوگا، جب اس کے پاس نہیں ہوگا یہ اعلیٰ درجے کا شاکر اور صابر ہوگا، اس کے مزاج میں شکر ہوگا اور صبر ہوگا، جب ہوگا یہ مزاج کا سخی بن جائے گا۔ آل رسول کے مزاج کا یہ حصہ ہے، آل رسول کے مزاج کا ایک حصہ ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں جب سے درس میں آنا شروع ہوا، کچھ باطن کی آنکھیں کھلیں، کچھ حلال حرام، کچھ جائز ناجائز کا احساس و ادراک ہوا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، اپنی جتنی تنخواہ لیتا ہوں جس نوکری کی، اس کے میں پورا کرتا ہوں اور پورے سے پورا اس کو حلال کرنے کی 100% کوشش کرتا ہوں، لیکن میں پھر بھی مشکوک رہتا ہوں۔ پھر میں کیا کرتا ہوں، جو حصہ میں نے صدقہ کرنا ہوتا ہے وہ کسی کو دے کے، جس کو میں سمجھتا ہوں اس کا رزق حلال ہے، اس کو کہتا ہوں مجھے دے دے اتنے ادھار، اور اس کو پھر اپنے پیسے لوٹا دیتا ہوں، اسی کے پیسوں سے کرتا ہوں، اور اسی کے پیسے کو میں صدقہ کرتا ہوں، اپنے پیسوں سے صدقہ نہیں کرتا کہ میں سمجھتا ہوں کہیں میرا رزق مشکوک نہ ہو۔ مشکوک مال سے صدقہ کرنا اللہ کے ہاں خود عذاب کا ذریعہ، بلا کا ذریعہ، وبا کا ذریعہ، مشکلات اور خود مسائل کا ذریعہ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بڑے کو گندی اور کیڑے والی چیزیں اٹھا کے دے دی جائیں کسی اعلیٰ سے اعلیٰ برتن میں جس کے اندر تعفن اور بدبو ہو، اور اس کو بڑے احترام سے پیش کی جائیں وہ چیزیں، کیا وہ صاحب اور غصے میں آئیں گے یا راضی ہوں گے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے صدقہ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، میرا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر رہا، میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کا غصہ بڑھ رہا۔ میں نے کہا پھر تیرا صدقہ نہیں ہے، تیرا صدقہ خود مشکوک مال ہے، اپنے مال صدقہ کو پاک کر، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ جو مال صدقہ ہے، جو مال ہے، جس مال کو تو صدقہ کر رہا، اس کو پاک کر، اس کو پاکیزہ کر، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سچے، اللہ کا نظام سچا، اللہ کا قانون سچا، اللہ کی ریت روایتیں سچی، میرے رب کی سنت اور ترتیب سچی، میرا رب سچا، میرے رب کی قدرت سچی، یہ سارا نظام سچا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ صدقہ تو رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، میری دیے ہوئے کہ رب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، پھر اپنے صدقے پہ نظر ثانی کر، رب کے قانون پہ نظر ثانی نہ کر، رب کے قانون پہ نظر ثانی نہ کر کہ میرے صدقے میں کہاں کمی ہے۔
اہل بیت کی جہاں اور شان مناقب کمالات اور ان کی برکات، ان میں ایک چیز سخاوت ہے، جو آج امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ، ان کا تذکرہ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا، اور آج ہم نے وہ پڑھا۔ ان کے مزاج میں سخاوت، سخاوت، سخی کے ساتھ وعدے ہیں، ایک صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ وعدے ہیں، بہت وعدے ہیں، بہت وعدے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے خالہ زاد کے ساتھ، چچا زاد کے ساتھ، جسے لفظ کزنز کہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے باوجود برا سلوک تھے، ان کے باوجود برا سلوک تھے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے غصہ نہیں آتا، غلط چیز میں غصہ آتا۔ میں آتا ہی غلط چیز میں غصہ، اور کس چیز میں غصہ؟ وہ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، آپس میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اس کو غصہ آتا ہے۔ مجھے کہنے لگے دیکھیں میری بات سن لیں، آپ نے سارا ان کی بات سنی، آپ انہی کی طرف داری کر رہے ہیں، مجھے ان کی کسی چیز میں غصہ آتا ہے، غلط چیز میں غصہ آتا ہے۔ کہنے لگا میں نے تو طلاق ہی غصے میں دی تھی، میں نے تو غصے میں دی تھی۔ میں نے کہا ہوتی ہے غصے میں، خوشی میں کوئی طلاق دیتا ہے؟ دیتا ہے کوئی خوشی میں طلاق؟ چلو جی آج خوشی مناتے ہیں، چل تجھے طلاق۔ کوئی سوچا کبھی آپ نے؟ انہوں نے کہ جی آج ہماری سالگرہ تھی، خوشی تھی، میں نے بیوی کو طلاق دے دی، سبحان اللہ۔ نہیں تو کہنے لگے ان میں کسی چیز پہ، بس مجھے ان کی نا جب یہ غلط بات ہوتی ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں نے منہ پہ حق کہنا ہے۔ کہہ رہے میں نے منہ پہ حق کہنا ہے، پتہ نہیں تجھے کس شریعت نے یہ منہ پہ حق کہنے کی دلیل دی ہے۔ دو بندے ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں خوشیاں کھل جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں۔ انہیں کہ اتنی تو مٹھی بھر کے چینی ڈالی ہے، میٹھا تو ہوا نہیں۔ انہیں کہا آپ نے ہلایا نہیں، جب مکس کیا اور وہ چینی گھل گئی اور وہ نمک گھل گیا تب جس نے ذائقہ دیا، گڑ گھل گیا تب اس نے ذائقہ دیا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی یہ کنوں کے چھلکے ہیں نا، اب خشک کر لیا کریں، خشک کر لیا کریں، بالکل جب خشک ہو جائے ان کو پیس لیں۔ عام کوئی چینی کا شربت بنا کے 1 چمچ کنوں کے اس چھلکے کا ڈالیں، دیکھیں کہ اعلیٰ درجے کا اورنج نظام بنتا ہے نہیں بنتا۔ ایسی قدرتی یاد آئے تو میں نے کہا چلو شربت ہی بتا دوں آپ کو۔ صرف چھلکا یہ جو پھینک دیتے ہیں اس کو خشک کر لیں، خشک کر کے بالکل اعلیٰ درجے کا خشک کر کے اس کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد کوئی سادہ سی چینی کا شربت بنا کے حسب ضرورت یہ ڈالیں، چیک کر کے دیکھیں۔ ایویں لگتی لوگ کی سڑ دینے میرے کھان پین تو گھل، اس کی زندگی میں راحتیں گھل جائیں گی جو صلہ رحمی کرے گا، ان کی برائیوں کے باوجود، ان کے الٹے مزاج کے باوجود، ان کی دشمنی کے باوجود، ان کی مخالفتوں کے باوجود، اس نے مجھے جان کے دھوکے دیے، مال کے دھوکے دیے، عزتوں کے دھوکے دیے، میری عزت نفس پہ مجھے ذلیل کرنے کی کوئی صورت شکل نہیں چھوڑی۔ میری سوکن نے، میری دیورانی نے، میری جیٹھانی نے، میری بہو نے، میری ساس نے، میری کزن، میرے رشتہ داروں نے، میری بہن نے کوئی صورت نہیں چھوڑی۔ جو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے گا، صلہ رحمی سے مراد بس تو کرتا جا، صلہ نہ لے۔ اتنے عرصے سے میں کر رہا، دیکھو کیا حال ہوتا ہے، اتنے عرصے سے میں کر رہا، دیکھو کیا حال ہوتا ہے، اتنے عرصے سے کر رہا، دیکھو کیا حال ہوتا ہے۔ ایک صاحب ان کے والد نے بیٹی کو لاکھوں کروڑوں سے زیادہ کی جائیداد دی،
شوہر نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور بیٹی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اب وہ اس جائیداد کو بیچنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اس نے بیچوں اس کو۔ ساتھ کے پڑوسن میں بیٹی کے گھر والے پڑوس والوں کو بہانہ لگایا ہوا ہے، غریب اتنے ہیں، یہ کروڑ پتی بیٹی اس گھر میں گئی 20 روپے ادھارے لیے، اور جائیداد کے بیچنے کا جب سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے کہا تو جائیداد نہ بیچ، اب اس نے عدالت میں مقدمہ کر دیا، کورٹ میں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو روز فون بھی کریں، اس کی ضروریات سنیں، اس کی ضروریات کا کہیں، اس کی جیداری کریں، اس کی دلداری کریں، یہ صورتحال ہے۔ صلہ رحمی اور سخاوت، اللہ راحتیں کھول دیتا ہے، اللہ برکتیں کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ صلہ رحمی میں چوٹ لگتی ہے جان پہ، سخاوت پہ چوٹ لگتی ہے مال پہ، اور یہ جان مال دونوں بڑی عزیز ہیں۔ آج کا زلزلہ تھا نا، پتہ چلا لوگوں آپ کو تھا، انہیں بس یہ ایسے جھول رہی ہیں، اوپر آ جائیں گے گر جائیں گے، ختم۔ جان بڑی عزیز ہے۔ میرے بچے خوف زدہ، اور چھوٹا اور محمد اسے کوئی پتہ نہیں، اسے احساس ہی نہیں، وہ اسے کھڑا ہوا تھا، سارے خوف زدہ ہمارے لبیب نے اٹھ کے فوراً نماز پڑھی، خوف زدہ۔ جان عزیز ہے، اور اس کی اہمیت اللہ جل شانہ نے دل میں ڈالی ہے، اور مال کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے۔ تو صلہ رحمی میں جان پہ پڑتی ہے، اور سخاوت میں مال پہ پڑتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں عزیز ہیں، دونوں چیزیں بہت عزیز ہیں۔ جو ان دونوں چیزوں کی قربانی دے گا، اور صلہ رحمی ساری کی ساری اپنے رشتہ داروں میں ہے، اور انسان کے جہاں جو ہیں سب سے زیادہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ رشتہ داری میں ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے، مردوں میں یہ ایک ہستی باقی زندہ رہ گئی تھی کربلا کے واقعے میں، اور انہوں نے سارے کے سارے قافلے کو سنبھالا، اور پھر ان کی صلہ رحمی کے واقعات عجیب و غریب ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ کے بہت انوکھے واقعات ہیں صلہ رحمی کے، کہ انہوں نے ان خواتین کے ساتھ، اور پھر آگے اگلی بات ان یزیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ انوکھے واقعات ہیں جو ان کی زندگی میں ملتے ہیں، کہ یزیدیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ صلہ رحمی میں بیوی کے ساتھ، اپنی ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ۔ مجھے اس دن کہنے لگے کہ میرا شوہر جو ہے، انہوں نے آ کے خط مجھے پکڑا دیا، لکھا ہوا تھا میرا شوہر جو ہے گھر آتے ہی اس کو آگ لگ جاتی ہے، ہر کسی سے لڑتا ہے، کہتے اتنا بولتا ہے، اتنا بولتا ہے، اتنا بولتا ہے، حتیٰ کہ پھر خود بیمار ہو جاتا ہے، پھر پریشان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے گھر میں روزی نہیں ہے، روزگار کی کمی ہے، قطع رحمی روٹی کو کھا جاتی ہے، قطع رحمی رزق کو کھا جاتے ہیں، قطع رحمی مقسوم کو کھا جاتی ہے، مقسوم۔ ہاں، آج بھی یہ بندہ گھر میں یہ اپنا ماحول ٹھیک کر لے، رب اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ یہ سبق ہمیں آل نے دیا ہے، یہ سبق ہمیں آل نے دیا ہے۔ میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے، یہ سبق ہمیں آل نے دیا ہے۔ سخاوت، چاہے وہ
एक छोटी इलायची की हो, एक टॉफी की हो, एक पाई की हो, एक खजूर नहीं, खजूर का आधा टुकड़ा उससे चौथाई टुकड़े की हो, एक घूंट पानी की हो। सखावत मेरे रब को पसंद है, सखावत मेरे अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। आले रसूल की जिंदगी का ये एक अनोखा अंदाज है। जिसे मैं अपने लफ्जों में आपकी खिदमत में अक्सर अर्ज किया करता हूं, बेज़बानों को तलाश करें। मालूम हुआ बादज विसाल, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के विसाल के बाद पता चला कि इनकी जिंदगी में सखावत ऐसी थी, खुद दो करीब वालों को भी खबर नहीं थी, करीब वालों को, कि किन किन लोगों के यहां जो है खर्चा जाता है, महाना जाता है या निजाम चल रहा, किसी को खबर ही नहीं है। और बेहतरीन सखी वो है जो दे के जलील ना करे, और बेहतरीन सखी वो है जो दे के उस बंदे का पर्दाफाश न करे, और बेहतरीन फकीर वो है जो अपनी जरूरियात को अल्लाह के सामने पेश करे। वो किसी को ये ना कहे कि मेरा तो अब वापसी का किराया ही नहीं है। उस दिन मेरे पास एक साहब आए, मुझे कहने लगे कि मेरे पास वापसी का किराया नहीं है। अच्छा, मैंने कहा मैं दुआ करूंगा, अल्लाह आपको देगा। मैंने उसको नहीं दिया। मेरे पास उनके एक जानने वाले का नंबर था, मैंने उस वक्त नंबर घुमाया। मैंने कहा मेरे पास आए थे, उसने कहा जी नशा करते हैं, गलियों में खड़े होकर मांगते हैं और फजूल खर्ची करते हैं। एक मेरे पास यहां बाबा जी आए, एक साहब का रुक्का ले आए, खत ले आए, मुस्तहक हैं, बेटियों की शादियां करनी है वगैरह वगैरह। बाबा जी से मैंने जब पता चला तो उन्होंने एक दो बंदों के तस्करे किए। एक साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी वाकई इनकी बेटियां हैं और वो वाकई ये गरीब हैं, लेकिन ये लेके मांग के जाएंगे, फिर इनके दोस्त हैं बड़े पुराने बूढ़े 70 साल के, फिर उनके साथ बाबा जी बैठ के अय्याशी करेंगे। जितने पैसे ये बेटियों के नाम पे लेते हैं ये बेटियों को नहीं देते। वो बेचारी बैठी शादियों को तरस रही हैं, लेकिन इनके अंदर मांगने का मिजाज है। ये मांगेंगे, बिसाखियों से चलते हैं, बुढ़ापा टांगे साथ नहीं दे रही, लेकिन उनका खर्च, उनके अखराजात ऐसी जगह पे हैं जो कि नापसंदीदा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अहले बैत के जो शहंशाह थे, इनकी तबीयत में मैंने इनके तज़किरे पढ़े। उसमें एक चीज जो खास तौर पे इनकी जिंदगी में थी, ये मुस्तहिकीन को तलाश करते थे, जिसे दूसरे लफ्जों में मैं अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बात अक्सर अर्ज किया करता हूं कि बेजुबानों को तलाश किया करो। ऐसे लोग जो सवाल नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो सवाल नहीं कर सकते, बेजुबानों को तलाश किया करो। ये बेजुबानों को तलाश करते थे। बेजुबानों को तलाश करते थे, और यही आले बैत थे जब खुद फक्र की इंतहा तक पहुंचते थे कि पेट में पत्थर बंधे हुए होते थे, फिर ये खुद बेजुबान बन जाते थे। समझ गए? खुद बेजुबान बन जाते थे, सवाल नहीं करते थे। और किसी को सवालिया नजर से नहीं देखते थे, क्योंकि नजर का भी सवाल होता है, और चाल का भी सवाल होता है, और हाल का भी सवाल होता है, और ढाल का भी सवाल होता है, और काल का भी सवाल होता है। एक है सवाल, एक है अंदाज़े सवाल। एक मैंने मस्जिद के खादिम को देखा, वो हमेशा जूती का एक हिस्सा और पहनते थे, एक और पहनते थे। जब सर्दियां होती थी, एक कुर्ते के ऊपर दूसरा कुर्ता पहनते थे, और वो ऐसा पहनते थे कि नीचे वाला ऊपर नजर आए ताकि दो पहने हुए हैं।
اور کبھی بھی اچھا کپڑا نہیں پہنا. ان کے ایک داماد تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سوال نہیں کرتے، یہ حالے سوال کرتے ہیں، اس حالے سوال سے خود زیادہ ملتا ہے. انہوں نے ہر داماد کو ایک مکان لے کے دیا ہوا ہے، انہوں نے ان کو بزنس کروائے ہوئے ہیں، اچھی حالت میں رہ رہے. ایک ہے سوال، ایک ہے حالے سوال، اور ایک وہ ہے جو سوال تو سوال حالے سوال سے بھی بچتے ہیں. اللہ ان کی نسلوں کو فقیر نہیں کرتا، اللہ ان کی نسلوں کو تنگ دست نہیں کرتا، اللہ ان کی نسلوں کو فقر نہیں دیتا. وہ وقتی طور پہ اگر فقر میں آ جائیں، جتنے بھی گدی نشین ہیں مجھے سوال کا جواب دیں، کیا وہ فقیر ہیں؟ کیا وہ منگتے ہیں؟ ان کے بڑے وہ تھے، ان کے بڑے وہ تھے، یہ فلاں ولی کی گدی ہے، آستانہ ہے اور سجادہ نشین ہے، یہ فلاں کے. ان کے بڑے وہ تھے جو فقر پہ آئے تو سوال نہیں کیا، اور اللہ سے اپنا فقر، اللہ کے سامنے اپنا فقر بیان کیا، مخلوق سے اپنا فقر چھپایا. رب نے ان کی نسلوں کو غنی کر دیا، رب نے ان کی نسلوں کو مالدار کر دیا، رب نے ان کی نسلوں کو فقر سے بچا دیا، رب نے ان کی نسلوں کو فقیری سے بچا دیا، رب نے ان کی نسلوں کو مالداری اور تمنگری دے دی. یہ واضح دلیل میری آپ کے سامنے ہے کہ وہ سوال سے بچتے ہیں، کہ وہ نظروں کا سوال ہے، وہ چال کا سوال ہے، وہ حال کا سوال ہے، وہ لباس کا سوال ہے، وہ کسی بھی انداز کا سوال ہے. دو چیزیں زندگی میں سکون اور چین کا رس کھول دیتی ہیں، دو چیزیں، ایک صلہ رحمی اور ایک سخاوت. یہ زندگی میں رس گھول دیتی ہے، چین و سکون کا، راحت و آرام کا، عزت و عافیت کا، برکتوں کے خزانوں کا. دو چیزیں رس گھول دیتی ہیں. میرے پاس پچھلے ہفتے، آج میں بیٹھا خط پڑھ رہا تھا، نہیں رات پڑھ رہا تھا بیٹھا خط میں. پچھلے ہفتے ایک صاحب میرے پاس آئے، کچھ 2.5-3 سال کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی. 10 میں آتے ہیں باقاعدہ، لیکن ملاقات نہیں ہوئی. میرے پاس آئے، جب وہ آئے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے ہر رشتہ دار سے، بہن بھائی سے لڑتے ہیں. مجھے آ کے کہنے لگے، جی میں آج پہلے آیا تھا، آپ کو علم ہے بالکل تنگ دست تھا، فقیر تھا، تسبیح خانے نے مجھے بہت کچھ دے دیا. اس نے تسبیح خانے سے جو ملا، رزق، برکت، دولت، چیزیں ملتے، مجھے بتاتا رہا. میں نے کہا سچ بتاؤں، جیسے نا 100 سوراخ ہوتے ہیں ٹھنڈی ہوا آنے کے، صرف ایک سوراخ کھلا ہے تو طبیعت ایسے ریلیکس ہو گئی ہے، فراغ ہو گئی ہے، کہنے لگے جان میں جان آ گئی ہے. لیکن اگر 99 اور کھل جاتے پھر کیا ہوتا؟ طبیعت میں سکون تو اور بڑھ جاتا، چین تو اور بڑھ جاتا. 100 سوراخ کھلنے تھے تو نے 99 کھلا دیے، ابھی صرف ایک کھلا ہے. 99 تو نے ایسے دونوں ہاتھ دے کے زور سے ایسے بند کیے ہوئے ہیں. کہنے کیسے؟ میں نے کہا وہ صلہ رحمی کو ختم کر کے، قریبی رشتہ دار، کزنز، بہنیں، بھائی، سوکن، جٹھانیاں، دیورانیاں، اور یہ قریبی رشتے، میں نے کہا تو نے بند کیے ہوئے ہیں. کہنے لگا تنگ بہت کرتے ہیں. میں نے کہا اس لیے تو کہہ رہا ہوں بند کیے ہوئے ہیں. جو تجھ سے جوڑے تو اس سے جوڑ آسان، جو تجھے عطا کر تو بھی عطا کر آسان. اس نے دیا تھا، آج ہم نے دے دیا. جو تیرے ساتھ شفقت کرے تو بھی شفقت کر، تو کون سا مشکل ہے؟ کون سا مشکل؟ ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ ہمارے پاس جب اب کری شروع سے شروع ہوا تو ہمارے یہاں جاب کرتے تھے. پھر وہ بیچارے بدگمانیوں میں چلے گئے، چھوڑ گئے. پھر 4-5 سال کے بعد انہیں احساس ہوا
اور وہ کہتے ہیں، اب بھی ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ تنگ دست ہوں، پریشان ہوں کہ چھوڑ کے میں نے اپنے ساتھ غلطی کی. لیکن ان کی تنگ دستی اور پریشانی کی بنیادی وجہ جو مجھے محسوس ہوئی ان سالوں میں، وہ بنیادی وجہ قطع رحمی ہے. قطع رحمی، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی ہے. سختی مزاج میں، لہجے میں، غصے میں، بس قطع رحمی ہے. یہ چیزیں روٹی کو کھا جاتی ہیں، رزق کو کھا جاتی ہیں، سکون کو کھا جاتی ہیں. اور جو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اگلا راضی ہو نہ ہو، مخلوق تو بعض رب سے راضی نہ ہوئی. میں اپنی 100% کوشش کرتا رہا ہوں. اللہ کو کہوں مولا تو جانتا ہے، تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے لیے. اس نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا تھا. میں نے ہاتھ ملایا تھا، اس نے ہاتھ نہیں ملایا. تیرے لیے. ایک جنازہ تھا، جنازہ میں نے ایک بندے کو ہاتھ ملایا، اس نے ہاتھ نہیں ملایا. پھر وہی بندہ کئی سال کے بعد ایک پیٹرول پمپ پہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، یاد ہے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے ایک ساتھی تھے، ہم نے کہ پیچھے نماز پڑھی اور اس کو جا کے ہاتھ ملایا، اس سے ملے. کئی سالوں کے بعد میں جنازے میں تھا، اس نے جنازے میں مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا. ناراض تھا. کیوں تھا یہ بھی مجھے پتا نہیں، یہ مجھے پتا نہیں ہے کیوں ناراض ہے. یقین جانیے یہ جو پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی زندگی کا جو سبق ہے، اس سبق میں ساری کی ساری تمنگری، مالداری، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، زندگی کی الجھنوں کا حل، زندگی کی ناکامیوں کا حل اور زندگی کی پریشانیوں کا حل، یہ سب کچھ یہی ہے. بیوی میری بیمار ہو اور جب خرچہ کرنے کا وقت ہو میں سلپ ہو جاؤں، اور وہ خرچہ میں ایسی جگہ کروں جہاں رب بھی راضی نہیں، میں بھی راضی نہیں، مخلوق بھی راضی نہیں، اور بیوی کا خرچہ دوسرے کر رہے ہوں. خون کی بوتل دوسرا دے رہا اور میں لوگوں کو فوٹو بھیجوں کہ میں خون کی بوتل دے رہا ہوں. ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے؟ میں اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو خون کی بوتل دے رہا ہوں اور وہ تصویر میرے پاس آ جائے. میں کہا نا یہ تو وہ نہیں ہے. یہ ظلم نہیں اپنی ذات کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ. صلہ رحمی کرنے والی کی زندگی میں سکھ کھل جاتا ہے، چین کھل جاتا ہے، برکت کھل جاتی ہے، رحمت کھل جاتی ہے، عافیت کھل جاتی ہے. صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ. ہم پھر بھی نہیں کر سکیں گے، کر کے بھی استغفار کریں، پھر بھی نہیں کر سکیں گے، کمزور ہیں نا. ظاہر ہے ہم انسان ہیں، انسان جذبات کا مجموعہ ہے، انسان احساسات کا مجموعہ ہے، انسان کیفیات کا مجموعہ ہے. انسان جو ہوا جذبات کا، کیفیات کا، احساسات کا مجموعہ ہے. انسان جو ہوا زندگی میں برکتیں، خوشحالیاں، نسلوں کی تمنگری، نسلوں کی مالداری. میں نے آپ کو جتنے بھی اس وقت پیر ہیں، گدی نشین ہیں بڑی بڑی درباروں کے، ان کی مالداری، ان کی تمنگری، ان کے پاس نعمتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ کو علم ہے. اس کے پیچھے دو چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک، سوال کا دروازہ انہوں نے بند کیا، سوال کا دروازہ بند کیا. قرض، پیسے لینا اور نہ دینا، سوال کا دروازہ بند کیا. رب نے آنکھوں سے دکھایا. ان کے بڑے پیر تھے، فقیر تھے، ولی تھے، نیک تھے، صالح تھے. آج یہ ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں. اب یہ ان کے اوپر ہے کہ یہ مال خیر میں لگائیں یا شر میں لگائیں. رب نے ان کو دینا ہے، خیر میں لگائیں یا شر میں لگائیں. رب نے ان کو دینا ہے اور رب نے ان کو عطا کرنا ہے.
اپنی آنکھوں کے سامنے ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ وہ تھے جنہوں نے سوال کے دروازے بند کیے، یہ وہ تھے جنہوں نے صلہ رحمی کی، اور یہ وہ تھے جنہوں نے سخاوت کی. سخیاں دا ڈیرا، اکثر پیروں فقیروں کے بارے میں نام سخی آتا ہے، سخی سلطان باہو سخی، حالانکہ ان کی زندگی میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سخی لکھا ہی نہیں. بعد والوں نے لکھا سخی. کیوں؟ کہ لنگر چلتا ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اللہ کا نظام چل رہا ہے. ان کو سخی کہا گیا. سخیوں کی اولاد فقیر نہیں ہوتی، سخیوں کی اولاد تنگ دست نہیں ہوتی. صلہ رحمی کرنے والوں کی اولادوں کو رب خزانے ان سے نوازتا ہے اور عطا کرتا ہے. ہاں، اور سخیوں کی اللہ پاک غیب سے نظام چلاتا ہے، غیب سے نظام چلاتا ہے. انسان مالدار، میں رات ایک باتدبیر انسان کے پاس بیٹھا تھا، بہت باتدبیر انسان، عقل مند انسان ہے، پرانا 70 سال کا مجا ہوا ایک شخص. میں نے پوچھا لوگ مالدار کیسے بنتے ہیں؟ بڑا عجیب جواب دیا. کہا ناانصافیاں کر کے. کیا جواب دیا؟ ایک، ناانصافیاں کر کے. دوسرا وہ جن کو اللہ، یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا قدرت جن کو عطا کر دے. ایک وہ جس کو برکت کا ذرہ ملا ہو. ایک وہ جو ناانصافیاں کر کے، وہ ناانصافیاں رشوت کے نام پہ، سود کے نام پہ، گھپلوں کے نام پہ، 2 نمبر کسی بھی کہانی ہے کوئی بھی، انہوں نے اس کو لفظ ناانصافیاں کہا. ایک وہ ہے جن کو قدرت نے برکت کا ذرہ عطا کر دیا. اب میں اپنے لفظ جو اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جو دوسرے کی جیب میں ہے، جو دوسرے کی جیب سے تو لے گا وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، اور جو اللہ کے خزانے سے لے گا وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. میری بات یاد ہے؟ جو دوسرے کی جیب سے لے گا وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، اور جو اللہ کے خزانوں سے لے گا وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. تقدیر آزمائشوں سے بچا دے. آزمائشیں تو نبیوں ولیوں پہ، صحابہ اہل بیت پہ آئیں، لیکن وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ ہمیں سکھ کا نظام دیتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی سکون کا نظام دیتے ہیں، عافیت کا نظام دیتے ہیں، برکت کا نظام دیتے ہیں. نسلوں کو گلیوں اور سڑکوں پہ رولنے کا نظام نہیں دیتے کہ نسلیں گلیوں اور سڑکوں پہ بھکاری اور فقیر بنے، اور نسلیں گلیوں اور سڑکوں پہ رہ کے تنگ دست بنے. یہ اللہ کے ولی انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی انسانیت کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے ولی انسانیت نواز ہوتے ہیں. کیوں؟ رب بندوں کا خیر خواہ، نبی امت کا خیر خواہ، اور نبی کے ماننے والے جتنے بھی غلام ہیں نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں. پھر یہ انسانیت کو ایسے گڑ بتاتے ہیں جنہیں ان کے پاس مال، دولت، عزت، رزق، راحت، رحمت، خوشیاں، کامیابیاں سدا رہے ہیں، سدا رہے ہیں. پھر یہ طریقے بتاتے ہیں، صلہ رحمیوں کے طریقے بتاتے ہیں، پھر یہ سخاوتوں کے ترکیبیں بتاتے ہیں، پھر صلہ رحمیوں کے انداز بتاتے ہیں، پھر سخاوت کے انداز بتاتے ہیں، طریقے بتاتے ہیں. میرے پاس ایک بہت بڑا سیاست دان
بہت مالدار. اس کی بیوی آئی اور اس کی بیوی نے مجھے آ کے کہا کہ کیا اگر لوگ مجھے زکوٰۃ دیں، صدقے دیں، میں لے لوں؟ ہاں ہاں، میں ممبر میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. رب نے جس کے بھرم رکھے ہیں میں کون ہوتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے ہمارے اندر کے حالات بالکل ختم ہو چکے ہیں اور غربت، فقر، تنگ دستی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ یہ نہ کیجیے گا. آپ کے پاس کوئی زیور ہے تو وہ بیچے. کہنے لگا ختم ہو چکا ہے، سونا سارا ختم، بیچ بیچ، اندر 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 بیچ 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 کے شرم بھرم رکھا، خرچہ کیا 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 کیا. میری زندگی کا ایک تجزیہ ہے، تجربہ ہے، غلط ہو سکتا ہے. آپ دیوار پہ مار دیں میری بات کو تو کوئی حرج نہیں، مجھے غصہ نہیں آئے گا. میری رائے کمزور ہو سکتی ہے، لیکن میری زندگی کی رائے ہے سیاست برکت کو کھا جاتی ہے، برکت کو کھا جاتی ہے. قطع رحمی برکت کو کھا جاتی ہے، اور سوال برکت کو کھا جاتا ہے. برکت کو یہ تین چیزیں کھا جاتی ہیں، برکت کو کھا جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، ہم برکت کے بغیر پل نہیں سکتے، برکت کے بغیر چل نہیں سکتے، برکت کے بغیر ایک لقمے کے بعد دوسرا لقمہ کھا نہیں سکتے، برکت کے بغیر ہماری نسلیں خوشحال ہو نہیں سکتی. کہ کائنات کے جتنے بڑے خزانے تو اکٹھے کرنا ہے کر لے، برکت کے بغیر. اس لیے ان سیاست دانوں سے نفرت نہ کیا کریں، ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں. ہمارے دل میں ان کے لیے نفرت نہ ہو، خیر خواہی کا کوئی آخری جذبہ ہو. اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنی 25 بیٹی سے زیادہ ہمارے من میں، ہمارے جیوں میں، ہمارے اندر میں ان کے لیے خیر خواہی کا کوئی آخری جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو. نفرت تو تسبیح خانے کا میسج پیغام ہے ہی نہیں، چاہے وہ کوئی مذہب ہے، چاہے وہ کوئی فرقہ ہے، چاہے وہ کوئی مسلک ہے، چاہے وہ کوئی زبان ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی گروہ ہے ہی نہیں. اسے میرے ایک صاحب تھے، وہ مجھے لطیفے سنا رہے تھے، ہر لطیفے میں پٹھان آ رہا تھا. میں کہا دیکھ بات سن، آئندہ میں تجھے لفظ پٹھان نہیں سنوں گا، کسی کا تذکرہ کر دے. ایک صاحب سے مجھے ہر لطیفے میں صرف کو بیان کر رہے تھے. میں نے کہا کسی کا تذکرہ کر، صرف کیوں بیان کرتا ہے؟ تصویر خانے سے انشاءاللہ اللہ کرے یہ ہمارے بول اندر سے نکلیں. اللہ کو اندر والے بولوں کی قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اندر کے بولوں کی قیمت ہے، اوپر کے بولوں کی اللہ کی ہم کوئی قیمت نہیں، سب دھوکہ ہے. اللہ کرے ہمارا تصویر خانہ امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنے، توڑنے کا ذریعہ نہ بنے، اور امت کو ملانے کا ذریعہ بنے. سوئی دھاگا آپس میں سینے کا ذریعہ بنے، کینچی سیزر کا ذریعہ نہ بنے. برکت کے بغیر چل نہیں سکتے. امام زین العابدین، امام زید کون تھے؟ ان کے بیٹے تھے امام زین العابدین کے بیٹے تھے رحم اللہ تعالی. پوری دنیا میں جو اصل حسبی نسبی سید ہیں وہ امام زید کی اولاد میں سے ہیں، اور امام زین العابدین اور امام زید. تقسیم ہند کے بعد تو سادات اتنے بنے کہ تو آپ بھول نہ سکیں. میں درود محل میں کھڑا تھا، ایک چھابا لے کے بندہ آیا. میں نے کہا ہاں بھی لڈو ہیں، چلو میں نے کہا بانٹ دیں. میں نے کہا قوم کیا ہے؟
کہنے لگا میرا قوم ہے میر عالم قریشی. میں ایک دم ایسے چپ ہو گیا, مجھے جھٹکا لگا. یہ بابا بیٹھا ہے, بابا ہنس پڑا, لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میر عالم قریشی, بھائی صرف میر عالم تک تو رہے, یہاں تک کوئی بچ بچا ہو جائے گا, کوئی تھوڑا سا بندہ سمجھ گیا. قریشی کہاں نا, میں ایسے یعنی میں میراثی ہوں اور قریشی میراثی ہوں. اب بتاؤ, مجھے تو یہ شیخ صدیقی کی سمجھ نہیں آتی کہ میں شیخ ہوں اور صدیقی ہوں. میں سمجھ, یہ تو سمجھ آج تک مجھے نہیں آئی. نو مسلم شیخ ہوتے ہیں تو صدیقی یہ سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں میں قریشی, کیا میر عالم, کیا آگے کیا کہا, اللہ اکبر. قریش کی نسبت تو میرے مدینے والے کے ساتھ ہے. میں نے کہا اس کو ہنس نس آتا ہوگا سارا. میں کہ تیرا نام کہہ رہے علی احمد, ابے کا نام عاشق فلانا, دادے کا نام گانا. اس نے کچھ 7 8 9 کا ہنس نس بتایا. کیوں کہ میراثی کا اصول ہے کہ وہ پرانے دور پہ میراثی آتے تھے, جیندے رامن ویڑے آباد رامن سر سلامات سدا خیر تیرے, پھر آگے وہ نسل بیان کرتے تھے, شجرا بیان کرتے تھے. ایک میراثی آتا تھا, ایک آنکھ سے تھوڑا سا کانا ہوتا تھا, اور مجھے تو میرا شجرا اسی نے یاد کروایا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ یہ جو بیان کر رہا ٹھیک ہے, کہہ رہا بالکل ٹھیک بیان کرتا. وہ بیان کرتا جاتا تھا, جینے رامن محمد رمضان خان, اللہ بخش خان, فتح محمد, ولی محمد, میاں عبد الحق, او پتہ نہیں کرتے 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 پتہ نہیں کہاں سے کہاں. تو کیا بات کر رہا تھا, وہ تو سادات تو تقسیم ہند میں بہت بنے, بہت زیادہ بنے. جہاں اور واقعات اور المیے ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ سید بہت ہو گئے. لیکن حقیقت عرض کر رہا ہوں, سادات کی یہ صفات ہیں, اور ہمیں زندگی کا یہ سبق سادات سے ملا ہے, آل رسول سے ملا ہے. آل رسول احترام کی جگہ ہے, آل رسول ادب کی جگہ ہے. بعض اوقات مجھے ایک مسرت ہوتی ہے, میرے بیٹے اور محمد میں نے نام رکھا تو پوری ورلڈ میں یہ نام رکھا جا رہا ہے. ابھی تک بھی کوئی نام مجھ سے پوچھنے آتے ہیں کہ نام کیا رکھیں. میں نے کہا آپ کے دل میں کوئی نام ہے, کرے جا تو اونمل رکھ دیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگے جی چونکہ آپ کے بیٹے کا نام ہے. میں نے کہا میرے بیٹے کا نام تو نہیں تھا, میں نے بھی کسی سے لیا تھا, میں نے تو آل سے لیا, اہل بیت میں سے نام تھا. آج کے سبق میں ہمیں 3 چیزیں ملی ہیں, مجھے بھی آپ کو بھی, آج کے سبق میں کہ صلہ رحمی کرنے سے بقول پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اللہ زندگی, نسل, برکتیں, خوشیاں, راحتیں, رحمتیں اور عمریں اور صحتیں بڑھاتا ہے. اور دوسرا سبق یہ ملا کہ سخاوت کرنے سے, اور سخاوت کرنے میں جو میری آپ سے درخواست ہے وہ ان لوگوں کو تلاش کریں جو سوال نہیں کر سکتے. سخاوت کرنے سے اللہ غیب کے خزانے سے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے اور اللہ نسلوں کو پالتا ہے. اور تیسرا سبق ہے اپنی زندگی کو سوال سے روکیں. اور جس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ اولیاء کرام کی زندگی میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا, اولیاء کرام کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے, ان کی نسلیں آج مالدار کیوں ہیں. اس کی دلیل میں نے آپ کو دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سخی تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو صلہ رحمی کرنے والے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سوالوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے تھے. یہ وہ لوگ ہیں اپنی زندگی کو سوال سے بچائیں. ایک درویش تھے, ان کے پاس ان کا ایک مرید جو ہے وہ ہدیہ لاتا تھا. تو جب وہ آیا نا تو اس نے ہدیہ دیا, آپ نے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا حضرت آپ میرا ہدیہ ہمیشہ قبول فرماتے ہیں. فرمایا میرے دل میں اب سوال آ گیا تھا, تجھے دیکھتے ہی آیا تھا کہ تو کچھ چیز لائے گا, اور آتے ہی میرے دل میں سوال کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی.
اب یہ میرے لیے ہدیہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں سوال شامل ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ شفقت فرمائی، اب تو مجھے حکم فرماتے ہیں یہ چیز لے آ، یہ چیز کر دے، اس طرح کر دے، اب تو میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ ان کو حکم دیتے ہیں، یہ سوال نہیں ہوتا، یہ حکم ہوتا ہے۔ جیسے حضرت اپنا اللہ کے نبی علیہ السلام بعض اوقات حکم فرماتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلوں کے قافلے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی دل میں یہ بات ڈال دے کہ میرے مال کو اپنا مال سمجھیں اور وہ بے دریغ خرچ کریں، اور پھر اتنا خرچ کیا کہ سارا خرچ کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت آپ نے تو مجھے ان لوگوں میں رکھا ہے جس کو آپ حکم فرماتے ہیں، اور میں نہیں، بس آج وہ سوال ہو گیا، میرے دل میں آیا، آج میں تجھ سے ہدیہ نہیں لوں گا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا شیخ کی خدمت میں، پھر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا، انہیں جی اب قبول کر لیں۔ اسے میں تمہیں کہا نہیں، انہوں نے کہ جی وہ پہلے وقت میں سوال تھا، اب میں آیا ہوں، آپ کے دل میں آئی بات؟ نہیں، وہ اس وقت تھا نا سوال، آیا تھا، پھر بیٹھا، میں چلا گیا، اب میں پھر آیا ہوں، اب وہ سوال کی کیفیت تو نہیں ہوگا، نہیں، انہیں کہا قبول کریں، انہیں کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا۔ اللہ پاک ہماری راہوں کو خیر سے بھر دے، ہمارے جذبوں کو خیر سے بھر دے، اور اللہ پاک مجھے بھی یہ سبق میں نے سنایا ہے، میں اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوں، اللہ میرے مرنے سے پہلے میرے من میں اتار دے، میرے جیوں میں اتار دے، آپ کے بھی، پوری امت کے بھی اور انسانیت کے بھی، اللہ دل کی دنیا میں یہ بات ڈال دے، بھر دے۔ آج تین چیزیں ہمیں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ پاک ان کی قبر کو روشنیوں سے بھر دے، اور ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں تین چیزیں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج بتائی ہیں آج کی کشف المحجوم میں، اور یہ تین بہت بڑے تحفے ہیں اور تین بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اس ضمن میں کوئی سوال آپ کی نظر میں ہو تو ضرور بتائیں، کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو اسی ضمن میں، جی صدقہ کرنا سخاوت میں ہے، بلکہ صدقہ کرنے والا تو بڑا سخی ہے۔ زکوٰۃ اور عشر یہ تو قانونی نظام ہے، جیسے رمضان کے روزے سرکاری روزے ہیں اور نفلی روزے وہ غیر سرکاری ہیں، رکھے کوئی نہ رکھے۔ جی اپنے عمل دو شخص کے درمیان یہ کہتے ہیں اپنے عمل اور علم کی کوتاہی کے باوجود دو شخصوں میں صلہ رحمی کیسے کریں جبکہ میں کر نہیں سکتا۔ بے چینی واحد چیز ہے، ایسی بے چینی یہ واحد چیز ہے جب اندر آ جائے پھر راہیں نکال دیتی ہے۔ یہ بے چینی واحد چیز ہے جب اندر اتر جائے پھر کوئی راستہ نکل آتا ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، بس یہ اندر لگ جائے۔ جب یہ چیز اندر لگ جائے پھر اللہ غیب کے خزانے سے راہیں کھولتا ہے، راستے کھولتا ہے، اور اللہ اس کو راہیں سجاتا ہے۔ اندر درد لگ جائے میں نے کرنا ہے۔ ہاں جی، اور جی یہ وقتی پکے بند کر سکتے ہیں، وقتی طور پہ اجازت ہے جی؟ سردی تو اتنی گرمی تو نہیں ہے۔ نہیں، آپ یہ سوال پھر بیان کریں۔ جی ٹھیک ہے، آپ بات کیجئے۔ جی
کسی نے پوچھا دین کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا 2 لفظ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ عدل یہ ہے کہ پلیٹ میں ران کی بوٹی تھی، دوسری بوٹیاں بھی تھیں ہاں، اب جنید شاہ جیسے بندے کھانے پینے والے بندے ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ بوٹی تو کھا لے، منہ میں پانی بھر آیا میری طرح، ٹھیک ہے، یہ تو ہے احسان۔ عدل یہ ہے آدھی تو کر لے آدھی میں کر لوں، یہ عدل ہے۔ آپ ان کے پاس گئے، ان خود تمنگری ہے، خود مالداری ہے، ان کے پاس آپ گئے، انہوں نے آپ کو دیا، آپ نے ان کو دیا، یہ عدل ہو گیا۔ ایک ہے احسان، ایک ہے احسان۔ اچھا احسان سے مراد یہ نہیں احسان کرنا، ہمارے معاشرے میں احسان دوسرے معنوں میں سمجھا جاتا ہے۔ شریعت کا معاشرہ اور شریعت کے تقاضے احسان سے مراد یہ نہیں کہ ان پہ احسان کرنا، شریعت سے مراد یہ ہے کہ ان کو جھکتا دینا اور ان کو اس طرح دینا کہ ان کی ضرورت نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں بہن بھائیوں کے پاس جائیں، خود وہ مالدار ہیں۔ وکیل فیروز الدین صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، وہ عید کے دن ایک کام کرتے تھے، بیٹھے میں بتاتا ہوں، کھلونے لے لیتے تھے اچھی کوالٹی کے، بسکٹ، کچھ جوس، کچھ چیزیں لے لیتے تھے، پھر بڑے بڑے گھروں پہ جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، تو ان کا نوکر آتا تو انہیں کہتے کہ صاحب سے کہیں ان کا سالہ آیا ہے اور بچوں کا ماموں آیا ہے، ان سے ملنے کے لیے، عید ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میرا سالہ کہاں سے آ گیا، اب سالہ آیا ہے، بچوں کا ماموں آیا ہے۔ سالہ کہنا بڑا آسان نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں تو گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، بچوں کا ماموں کچھ برداشت ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آ کے دیکھتے چہرہ انون، السلام علیکم، کمال ہے آپ نے پہچانا نہیں، بڑے اچھے ہدیے، کھلونے، چیزیں، کھانے پینے کا سامان۔ پھر کہا کمال کرتے ہیں، بہن کو بھی دے دیا، دروازے کے باہر ہی کھڑا کریں گے، میں تو بہن سے چائے پینے آیا ہوں۔ اچھا جی آ جائیں، ان کو گھر بٹھایا اور پوچھا جی آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں اور میں آپ کے لیے یہ گفٹ لایا ہوں، ہدیہ لایا ہوں۔ اور گفٹ دیتے، ہدیے دیتے دیتے یہاں تک کہانی بنی کہ وہ گھرانہ مدینے والے کا غلام بن گیا۔ لڑکے کھیل رہے تھے کرکٹ، گڈیریوں کے پیکٹ بنوا کے لے گئے، کوئی جوس لے گئے، سافٹ ڈرنکس، کوئی کولڈ ڈرنکس لے گئے، کہنے لگے بھائی آؤ بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ بھائی یہ سب کو بانٹو، بھائی ایک میچ شیطان سے بھی ہم نے کھیلنا ہے اور اس کی 3 وکٹ اکٹھی ہم نے اڑانی ہے، یہ کھاؤ اور شیطان سے بھی میچ کھیلنا ہے، مختصر سی ڈوز دے کھلا پلا کے، کیونکہ جب یہ اندر زیادہ بھر جاتا ہے نا، ہمارے بزرگان ملت نے شکر ہے ارادہ کر لیا کہ اس میں حلوہ رکھ کے عاشقان اسلام نے، تو یہ جب زیادہ بھر جاتا ہے پھر کہانی ذرا اچھی چلتی ہے۔ ان اللہ یامر، یہ سارے معاشرے کے نظام کی آیت ہے، پھر یہاں اس نہیں، یہ تو آیت اصل میں سارے زندگی کے نظام پہ محیط ہے۔ ہاں جی اور کوئی آپ ایک دعا فرماتے تھے، اللہ دعائیں لینے آتے تھے، مجھے یاد نہیں ہے، آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو مجھے یاد نہیں ہے بھائی، کوئی معذرت ہے آپ سے جی۔ یہ کہتے ہیں لوگ سیڑھیاں پھینکتے ہیں، یہ چیزیں پھینکتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں، جب انسان
اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کی ترتیب سے ہٹتا ہے، پھر اسے خیر کی راہیں بہت سی ایسی نظر آتی ہیں جو بظاہر خیر کی راہیں نہیں ہوتی. تو میں تو آپ کو جو خیر کی راہیں بتا رہا ہوں یہی ہے، ان کے بارے میں پھر وہی بتا سکتے ہیں. آپ تو اسی کو خیر کی راہیں سمجھیں. جی اسلام کا جو نظام سیاست ہے آپ وہ پڑھیں. ہمارے خلفائے راشدین نے جن کو عوام کی خدمت کے لیے مقرر کیا وہ زبردستی کیا یا انہوں نے کہا ہمیں کریں، بس پھر بیٹھ جائیں. ہاں جی ہاں، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بعض اوقات بعض مزاج ایسے ہیں جو مسلسل ڈس لیتے ہیں، مسلسل ہر بندے کو ڈستے ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کو بھی پیاسا نہ چھوڑا جائے. فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، کیا ہوا پھر اس کے ساتھ؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے، پتہ نہیں اس کا انجام کیسے ہو. میں پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں، جو ہم سے اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا تو آسان، جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے اپنی سطح کے اعتبار سے جتنا ہم سے ہو سکے اچھا کرتے جائیں. یہ بھی اچھائی میں ہے کہ اس کی برائی کا جواب نہ دیا جائے. ادفع باللتی ہی احسن، یہ بھی اچھائی میں ہے. اچھا یہ بھی اچھائی میں ہے اس کے ساتھ خاموشی اختیار کر دی جائے. یہ بھی اچھائی میں ہے اس کے لیے غیبانہ دعا مانگی جائے. یہ بھی اچھائی میں ہے اس کی طرف سے 5-10 روپے صدقہ کر دیا جائے. یہ بھی اچھائی میں ہے غیبانہ اس کی طرف سے اچھے بول دیے جائیں. اور بتائیں بے زبانوں کو کیسے تلاش کیا جائے؟ جیسے روٹی تلاش کرتے ہیں. ووٹ والوں سے کہو جیسے ووٹ تلاش کرتے ہیں. پرانے بابے بوڑھے جو گھر میں پڑے ہوتے ہیں ان کو کیسے آ کے ووٹ لگواتے ہیں ہے پتا؟ بے زبانوں کو تلاش کریں. ہمارے معاشرے میں بے زبان بے شمار بکھرے ہوئے ہیں. آپ بتائیں جی یہ بے زبانوں کو کیسے تلاش کریں؟ یہ بتا رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی بتائیں. ہاں جی ہاں کیا اس کا بھی ترجمہ کرو. ہم میں سے سارے تو مفسر نہیں بیٹھے. ہاں جی ہاں مولانا اس کی تفسیر بتا دیں ہمیں ترجمہ مختصر لفظوں میں. یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے دیں جو لپٹ نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے، چوراہوں پہ، گاڑیوں پہ، گھروں کے سامنے، رمضان کے دنوں میں قافلے کے قافلے، غول کے غول وغیرہ وغیرہ. ایسے لوگ ہیں، عیالدار ہیں، سفید پوش ہیں، ان کی ذاتی زندگی کو ہم جانتے ہیں کہ ان کی تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، ان کی پوری نہیں ہے، ان کی وغیرہ. اس طرح کے نظام کو آپ دیکھیں، خود تلاش کریں. ہاں جی 1-2 سوال اور کر لیں بس.
بیٹھے تشریف رکھیں. اس وقت جو میں سوال کر رہا ہوں اس ماحول کی کیفیت سے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں درخواست کی ہے. اس وقت جو سوال کر رہا ہوں وہ اس موضوع کی بات میں سوال کر رہا ہوں. جس موضوع کا سوال ہو اس موضوع سے لوگ فکر مند ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جس موقع پہ آئے گے انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے. آپ کے سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور اس میں آپ کا خلوص شامل ہے. ہاں جی. اور اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں بے زبانوں کو تلاش کریں. دیکھیں میری آپ خود ان کو پروفیشنل لفظ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا نا پروفیشنل, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں بے زبانوں کو تلاش کریں. آپ خود لفظ پروفیشنل بھی کہہ رہے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب تو آپ کے پاس موجود ہے. جی اللہ نے اپنے خزانے غیب سے دیا. یہ کہتے ہیں اولیاء کرام نے, آپ نے بتایا کہ اولیاء کرام نے سوال سے گریز کیا تو ان کو ذاتی زندگی میں کیا فائدہ ہوا؟ ذاتی زندگی میں یہ فائدہ ہوا کہ اللہ نے اپنے غیب کے خزانے سے ان کو بھی دیا, ان کی نسلوں کو بھی دیا. آپ یہی پوچھ رہے تھے؟ ہاں جی. دعا کر دینی چاہیے. ان کا سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کو علم ہے کہ واقعی مستحق ہیں, تو کیا آپ پڑھ کے ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا ہے کہ پڑھ کے ہدیہ کرنا بھی تو دعا ہے. اصل مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرنا خود بہت بڑا ہدیہ ہے. خود بہت بڑا ہدیہ ہے مسلمان کے لیے. غائبانہ دعا کرنا خود بہت بڑا ہدیہ ہے. بلکہ ہم تو یہ چاہیں آپ غیر مسلم کے لیے بھی خیر خواہی کی دعا کریں, میں بھی آپ بھی. اب بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے. یہ مراقبہ اصل میں اللہ جل شانہ کی محبت اور اللہ کی ذات کا تعلق اور اللہ کی محبت اور اللہ کی تلاش ہے. یہ مراقبہ, یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ یا اللہ تو دل میں بستا ہے. میں تجھے بہت ادھر ادھر تلاش کرتا رہا, لیکن اب تیری تلاش میں اپنے اندر تلاش کرتا ہوں. تیری تلاش میں ایسا گھوما کہ اپنے اندر تلاش کرتا ہوں کہ میرے اندر تو بستا ہے, میرے اندر تو رہتا ہے, میرے دل میں تو رہتا ہے, اور میں دل سے تجھے دل میں تلاش کرتا ہوں. دل سے تجھے دل میں تلاش کرتا ہوں. دل سے تجھے دل میں تلاش کرتا ہوں. تلاش انسان کسی چیز میں لگ جائے. ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے لنگر خانے میں مسائل پیش آ رہے. ہمارے ساتھیوں نے ٹیوٹر پہ میسج چلایا کہ ہمیں لانگری کی ضرورت ہے. ہو جو ہمارے پاس ہجوم آیا. اب ہم نے ساری لسٹ بنائی ہے کہ کسی وقت بھی کوئی لنگر میں لانگری ادھر ادھر ہو. اچھا, ساتھیوں کو پہلے خیال آیا تو انہوں نے ٹویٹر میں آپ کے ٹویٹر میں بھی آیا ہوگا, آیا تھا کہ اس کو معقول ہم وظیفہ تنخواہ دیں گے, اس کو رہائش دیں گے. تو بس ایسے یوں ٹویٹر ڈالا اور پوری دنیا میں پھیلا, اور ہمیں میسج آنا شروع ہو گئے, بے شمار پیغام آنا شروع ہو گئے. ایک چھوٹی سی تلاش لانگری کی وہ تو ہو جائے, اور رب جو یہاں قریب بستا ہو اور انتہائی قریب ہو, اس کی تلاش سچی بات ہے زیادہ وقت نہیں لگتا. زیادہ وقت نہیں لگتا. اگر وہ نہیں مل رہا تو میری تلاش میں کمی ہے, میری کہیں کوتاہی ہے, میری کہیں غلطی ہے. اگر وہ نہیں مل رہا تو میری کہیں غلطی ہے, میری کہیں کوتاہی ہے. اگر وہ نہیں مل رہا تو اب بیٹھ کے اللہ کو
تلاش کرنا ہے اپنے دل میں، اور تصور کیا ہو کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ یہ کیفیت زبان سے دہرانی نہیں، یہ دل سے دہرانی۔ ذکر زبان کی عبادت ہے اور مراقبہ دل کی عبادت ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ تھوڑی ہی دیر بیٹھیں۔ اچھا، یہ اجتماعی مراقبے کا فائدہ بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات کوئلہ ہوتا ہے، اگر کوئلے کے ساتھ انگارہ رکھ دیا جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ کوئلہ ہے اور کوئلے کے ساتھ اگر انگارہ رکھ دیا جائے، ہاں اچھا، کوئلے کے ساتھ اگر چنگاری رکھ دیے جائے پھر بھی کام بن جاتا ہے۔ اچھا، ہم میں سے جتنے بیٹھے کوئی چنگاری ہے، کوئی مجھ جیسا کوئلہ ہے، کوئی انگارہ ہے، کیا پتا ہمارے ساتھ کون بیٹھا؟ اس کے دل میں اللہ کتنا بستا، اس کے دل میں رب اپنی معرفت اور محبت میں کتنا آگے ہے، وہ اللہ کی محبت اور معرفت میں۔ اب جب ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھتے ہی اللہ کی ذات میری طرف آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور اس کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اس کی رحمت کے متوجہ ہوتے ہی بعض اوقات کوئی ایک ہوتا ہے سب کے کام بنا دیتا ہے۔ سچی بات ہے، جنگل کو آگ ایک چھوٹی سی چنگاری سے لگ جاتی۔ ایسے آدمیوں کا جنگل ہو، ایک چھوٹا سا بندہ ایسا ہو جس کے اندر چنگاری ہو، چھوٹی سی چنگاری، اور سب کے دل کو آگ لگا کے رکھ دیتا ہے، اور سب کے دل کی شمع جلا دیتا ہے، سب کی جوت جگا دیتا ہے۔ تو یہ مراقبہ توجہ سے کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اور جو مریض ہوتا ہے، جگر کا درد، گردے کا درد، پیٹ کا درد، دل کا درد، وہ جب ہائے ہائے کرتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہی نہیں دیکھ رہا، اسے تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے ہی پڑا ہوا ہوتا۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، ڈوب جائیں۔ اچھا، یہ ڈوب جانا بظاہر مصنوعی نظر آئے گا کہ پتہ نہیں دل پتہ نہیں کہاں سوچوں میں ہے اور میں ایسی ڈوبا ہوا ہوں، ایسی۔ اس نے کہا، سنیں میری بات، سنیے غور سے سنیے۔ اس نے کہا پہلے بنا لے عادت، پھر بن جائے گی عبادت۔ عادت تو بنا، ایک وقت آئے گا یہ عادت کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ یہ عادت کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ تو پہلے عادت بنا لیں، جھک جانا، سر جھکا، اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ یہ سینہ اکڑ کے چلنا میرے اللہ کو بہت ناپسند ہے، سوائے حرم میں، کہاں ہے رمل، میرے اللہ کو، وہ بھی میرے مدینے والے کی ادا تھی، میرے آقا کی ہر ادا میرے رب کو پسند ہے۔ اور یہ جھکی ہوئی ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یقین جانیے، سنیں، مراقبے والے کو کچھ نہ ملے، غور سے سنیے گا اللہ والو، مراقبے والے کو کچھ نہ ملے، لیکن یہ جھکی ہوئی ادا بھی اس کو دلوا جائے گی، یہ جھکی ہوئی ادا بھی اس کو دلوا جائے گی، اور یہ جھکی ہوئی کیفیت بھی اس کے برتن کو بھر دے گی، اس کا برتن لبریز ہو جائے گا۔ کیوں؟ میرے رب کو یہ جھکی ادا بڑی پسند ہے۔ اور جو روز بیٹھ کے جھکے، آپ یہاں مراقبے کی تھوڑی سی مشق کریں، اور گھر میں فارغ وقت نکال کے روزانہ 5، 10 منٹ، 20 منٹ، تھوڑا کوئی حرج نہیں، لیکن روز جھک کے اس ادا کے ساتھ، تو رب کو یہ جھکی ادا بہت پسند ہے۔ جھکا بندہ، اللہ فرشتوں سے پوچھے یہ کیوں جھکا بیٹھا؟ مولا آپ کی تلاش میں ہے، آپ کی معرفت، آپ کو دل میں بسانا چاہتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے سچا ہے،
یا اللہ روز کرتا ہے، روز جھکتا ہے، روز مانگتا ہے. یقین جانیے ارے جھوٹی اداؤں کے ساتھ، مصنوعی پنے کے ساتھ کوئی جھکا تب بھی مل جاتا ہے. وہ ایسا کریم ہے، غلطی سے صنم کہنا چاہتا تھا، صمد کہہ گیا، تب بھی مل گیا. کہنا تو چاہتا تھا صنم اور منہ سے کیا نکلا؟ صمد. اور لبیک یا عبدی، عرش ہل گیا کہ اتنا عرصہ صنم کہا تو نہیں بولا، اگر میں نہ بھی بولوں تو اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہو. یہ جھکی کیفیت دلوا جاتی ہے، جھکی کیفیت دلوا جاتی ہے. اب ہم جھک جائیں گے اور جھک کے اور اللہ کے ساتھ تصور یہی ہوگا کہ عرش الہی سے نور، اللہ کی رحمت اور نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل کیا کہہ رہا؟ اللہ اللہ کہہ رہا. یہ کیفیت دل کے اندر، یہ کیفیت دل کے اندر ایسے جھکا کے چند لمحوں کے ساتھ، اور کوئی ساتھ انگارہ یا چنگاری بیٹھی، میرا کام اس کی وجہ سے بن جائے گا انشاءاللہ. اب یہ لائٹیں بند کریں، جہاں سرخ لگا ہوا ہے بٹن بند کریں، پورے تصور کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ، پورے دل کی کیفیتوں کے ساتھ. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. اللہ کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے. دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، عافیتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دے، عافیت اور برکت کے دروازے کھول دے. علت قلت اور ذلت سے بچا، علت قلت اور ذلت سے بچا، علت قلت اور ذلت سے بچا. پوری امت کو کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے. آزمائشوں کی زندگی سے بچا، آزمائشوں کی زندگی سے بچا. عافیتوں کی زندگی عطا فرما، عافیت کی موت عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما، ایمان والی قبر دے دے. نسلوں کے لیے عافیت اور ایمان عطا فرما، نسلوں کے لیے برکت اور ایمان عطا فرما، اور نسلوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دے. ہماری چھامنیوں کی حفاظت فرما، ایوانوں کی در و دیواروں کی حفاظت فرما، کچہریوں کی بازاروں کی حفاظت فرما، نسلوں کی قوموں کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما. قرآن و حدیث کے بولوں کی حفاظت فرما، قرآن و حدیث کے بولوں کی حفاظت فرما، ان بولوں کے بولنے والوں کی حفاظت فرما. دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما. جنہوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا، چاہا اور لکھا، ان کی ضرورتیں پوری فرما. بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، مشکلات میں پھنسوں کی مشکلیں حل فرما. عافیت عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأهل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا